Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbi zidni ilma. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے کل سورہ التوبہ کی آیت نمبر 106 تک کر لیا تھا. الحمدللہ آج ہم 107 سے سٹارٹ کرتے ہیں. اب یہ جو 106 میں ذکر تھا، یعنی جو قصہ پیچھے چل رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہو رہا تھا کہ جنگ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ رہے تھے ون آفٹر دی ادر، جو جنگ پہ ساتھ نہیں گئے تھے، کیونکہ اعلان عام تھا کہ ہر ایک کو جنگ پہ چلنا پڑے گا وداؤٹ ایکسیپشن. اور جو لوگ نہیں گئے تھے وہ آ کر بہانے بنا رہے تھے، اور کچھ لوگ آ کر صرف ایکسکیوز دے رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کرتے جا رہے تھے اور سب کو کچھ بھی نہیں ان سے کہتے تھے، اور وہ جو بھی ایکسکیوز دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی معافی جو ہے ان کو مؤخر کیا جائے گا، یعنی انہیں فوراً معافی نہیں ملے گی. انشاءاللہ تعالیٰ عظیم اس کا آج ہم ذکر جو ہے وہ ڈیٹیل میں تھوڑا سا اینڈ میں پڑھیں گے. لیکن اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ اب اگلی، یعنی اب وہ کانٹیکس ختم ہو گیا، اب آگے شروع ہو رہی ہے بات. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہیں ہے، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر. اچھا یہ کون سی مسجد کی بات ہے؟ یہ مسجد زرار کی بات ہے. یہ ایک ابو عامر نامی ایک عیسائی راہب تھا. وہ مدینہ میں اس کی بڑی واوا تھی، وہ یعنی بہت بڑا پیر بنا ہوا تھا، اور اس کی بڑی لوگ اس کے یعنی بڑے مرید تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں تو ظاہر ہے اس کی پیری مریدی ساری ختم ہو گئی. 2-3 سال تو اس نے انتظار کیا کہ شاید یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود جو ہے وہ ہار جائیں گے اور قریش ان کو ختم کر دیں گے نعوذ باللہ، اور بات ختم ہو جائے گی تو میری پیری مریدی پھر سے چل پڑے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس نے یعنی اپیرنٹلی اسلام قبول کر لیا. اصل میں وہ عبداللہ بن ابی کی ہی پارٹی کا تھا، یعنی کہ منافق ہی تھا، لیکن اس نے اپیرنٹلی اسلام قبول کر لیا کہ وہ ظاہر ہے کہ اب کچھ نہیں بنا تو اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ میں جماعت ہی جوائن کر لوں. تو وہ اسی میں آ گیا. لیکن اس کا اندر سے ارادہ جو تھا وہ ابھی بھی خطرناک تھا. اس نے کیا کیا کہ اس کے بیچ میں بھی اپنی چودراہٹ بنانے کے لیے اس نے یہ سوچا کہ میں اپنی ایک مسجد بناؤں جس میں پھر سے اپنے وہی کام شروع کر دوں. اور درمیان سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھا اور ان کے خلاف تدبیریں کرتا تھا، اور اندر سے قریش سے اور عبداللہ بن ابی سے ملا بھی ہوا تھا. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو یہ باتیں معلوم نہیں تھی، لیکن اللہ کو معلوم تھی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتا دی. وہ جو مسجد اس نے بنائی تھی اس کا نام اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں مسجد درار رکھا تھا، یعنی تکلیف دینے والا، درر پہنچانے والی مسجد، درر پہنچانے والی مسجد. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور اس نے سب سے پہلے کام یہی کیا کہ اپنی مسجد کی انوگریشن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی جائے. سب سے پہلے یہی آ کے یہاں پہ نماز پڑھیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ مسجد کس مقصد سے بنی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں جانے سے انکار کر دیا، اور اللہ نے بھی ان کو منع کر دیا. اس سے جو مقصد ہمیں لینا چاہیے وہ یہ کہ دنیا کی کوئی بھی نیکی کا کام ہو اس میں نیت، حالانکہ مسجد بنانا بڑی خوشی کا کام تھا اور اچھی بات تھی، یعنی ایونچولی تو لوگوں نے جا کے اس میں نماز ہی پڑھنی تھی، لیکن ہر بات جو ہے وہ نیت پہ بیس ہوتی ہے کہ آپ کس نیت سے وہ کام کر رہے ہیں. اور اگر نیت خالص نہ ہو، اور اس میں بھی، اور کبھی کبھی ایسی نیکی کے کاموں میں بھی انسان کی نیت بہت ہی بری ہوتی ہے اندر سے، اور اس میں اجر کی بجائے آپ کو گناہ ملتا ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ہماری نیت جو ہے انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی. ہر انسان دیکھے کہ اس نے کیا نیت کی ہے، کس نیت سے وہ کام کر رہا ہے. ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہو. یعنی کبھی کبھی 3 قسم کے ہمارے کام ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو ہم بغیر نیت سے کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو ہم نماز بھی بغیر نیت سے پڑھتے ہیں، دورہ قرآن اور رمضان اور روزے سب بغیر نیت سے پڑھے ہوتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے قبول کرے کہ نہ کرے. یقین کریں نیت بہت ضروری ہے، اور نیت دل میں ہوتی ہے. نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ ہے. نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ ہے. تو نیت کر کے کام کریں. ابھی یہاں بیٹھے ہیں، ابھی نیت کر لیں اللہ میری ساری نیکیاں، اس وقت میرا روزہ بھی تیرے لیے، اس وقت میرا دورہ قرآن پہ آنا بھی تیرے لیے، قرآن پڑھنا بھی تیرے لیے. نیت کو اور بار بار کریں. اور نیت کام کے شروع کرنے سے بھی پہلے کرنی چاہیے اور درمیان میں بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی نیت جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. دوسرے قسم کے کام یہ ہوتے ہیں، مطلب جو عام کام ہے یہ انہی کی بات ہو رہی ہے. کبھی کبھی نیکیاں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، جو ہمارے عمل بھی جو ہیں وہ صرف فعل بن جاتے ہیں، یعنی صرف ایک عادتاً ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ کام ہوتے ہیں کہ جو ہم ارادتاً نیکی کے لیے کرتے ہیں. وہ کبھی کبھی عام سے کام بھی جو ہوتے ہیں، یعنی کھانا کھانا
اور یعنی کسی سے بات چیت کرنا، ایون کسی کو فون کرنا، ایون کوئی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنا بھی اگر اس نیت سے ہو کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میں علم حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں، میں کسی نیکی کے لیے کر رہی ہوں، تو آپ سوچیں وہ بھی عبادت بن جاتی ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں اور بیوی کا آپس کا تعلق بھی جو ہے وہ عبادت ہے. تو عام کام بھی جو ہیں وہ عبادت بن جاتے ہیں صرف کس وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے. اور تیسرے کام وہ ہوتے ہیں جن میں ہماری نیت کوئی برائی کی ہوتی ہے. اس میں بھی اگر کوئی مثلاً اگر آپ کسی کو یعنی اپنی طرف سے آپ نیکی کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، اب اتنا بڑا کام ہے، آپ چیریٹی کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت ہے کہ کوئی دیکھ لے اور کہے واہ 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 کیا بات ہے، میری بڑی تعریف اور واہ واہ ہوئی، اب یہ آپ کی نیکی جو ہے یہ گناہ بن جائے گی، یہ عام عمل بھی نہیں رہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس نے سجدہ لمبا کیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا. آپ سوچیں تو صحیح سجدہ بھی شرک بن جاتا ہے. تو 3 قسم کے اعمال ہیں اور سب نیتوں پہ بیسڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے. بار بار اپنی نیتوں کو انسان کو چیک کرنا چاہیے. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ دوسری مسجد اس کے مقابلے میں اس کی بات کریں. اصل میں اس وقت مدینہ میں صرف 3 مسجدیں، ایک تھی مسجد قباء جو مسجد سے مدینہ سے باہر تھی، اس کے مضافات میں تھی، اور ایک تھی مسجد نبوی جو کہ مدینہ کے اندر تھی. اور یہ 2 مسجدیں اس وقت کے مدینہ کے لوگوں کے لیے بالکل کافی تھی، تیسری مسجد کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور قباء کی مسجد والوں کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کریں، یہ قباء کی مسجد والوں کے لیے جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی ہے وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. واللہ یحب المتطہرین ہے، یہ تو مطہرین ہے، متطہرین بھی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں. اور یہ پاکی جو ہے انشاءاللہ تعالی العظیم آپ کی یعنی فزیکل پاکی بھی ہونی چاہیے، سر سے لے کے پاؤں تک ایک مسلمان کو پاک صاف ہونا چاہیے. ہمارے اندر سے نہ اسمیل آنی چاہیے، نہ کوئی ایسی یعنی کوئی ایسی اوڈر اٹھنی چاہیے، نہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک مسلمان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور یہ اندر کی، اور اس میں ایک تو ہوتا ہے صفائی تو کبھی کبھی نان مسلم بھی بڑی زبردست رکھ رہے ہوتے ہیں، گھر بھی صاف ستھرے، ان کے گارڈن بھی بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، خود بھی وہ ہر روز نہاتے ہیں، ایوری تھنگ از صاف، لیکن وہ پاک نہیں ہوتے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پاکی جو ہے وہ فزیکل بھی فرق ہوتی ہے، جو آپ مستون طریقے سے پاکی حاصل کرتے ہیں دیٹ از امپورٹنٹ. ہمارے لیے صرف صاف ہونا ہی ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے پاک ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح اندر کی پاکیزگی، آپ کی سوچوں کی پاکیزگی، آپ کے عملوں کی پاکیزگی، آپ کی نیتوں کی پاکیزگی. کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں. کسی کے بارے میں غلط سوچ کے کیا مل جاتا ہے انسان کو؟ ہر روز ہر ایک کو، آپ کو معلوم ہے کہ وہ حدیث کے جس میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو یہاں سے آدمی گزرے گا وہ جنتی ہے. اور 3 دن ایسا ہوا تو ایک صحابی جو تھے اس آدمی کے پیچھے چلے گئے، وہاں سے ایک آدمی گزرا ظاہر ہے کہ تو پتہ چل گیا یہ جنتی ہے. تو ایک صحابی اس کے پیچھے چلے گئے اور دیکھنے لگے کہ وہ کیا ایسا عمل کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے. تو انہیں کچھ بھی نہیں ملا، ایک ریگولر انسان تھا، اپنا کام کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور بس دیٹس اٹ. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دفعہ جنت کی بشارت دی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میں رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتا ہوں. اب یہ بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے، لو جی سونے سے پہلے کہا اچھا جی میں سب کو معاف کیا، لیکن ہم معاف نہیں کرتے. یقین کریں جب بھی قرآن میں معافی کی کہ لوگوں کو معاف کرو، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے، کوئی نہ کوئی اٹھ کے آ جاتا ہے کہ جی فلاں نے تو میرے ساتھ اتنی زیادتی کی اور میں تو اسے معاف نہیں کر سکتی، اور دل میں کیسے ہو سکتا ہے، اور دل کی تو بات نہیں نکلتی، اور فلاں. آپ دعا مانگیں سب کچھ نکل جاتا ہے. برے سے برا بھی کسی نے آپ کے ساتھ کیا ہو، آپ معافی کی کوشش کریں اور یہ امید رکھیں کہ اس کے بدلے اللہ مجھے معاف کر دے گا. یقین کریں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا اللہ تعالیٰ ان کا کیا قیامت والے دن حشر کرے گا، ان کا کیا بنے گا، یہ لوگ اتنے برے. اسی وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا کیا بنے گا. اپنی برائیاں مجھے تو نہیں نظر آ رہی نا. کچھ لوگوں سے جا کے پوچھیں جن کو میں بہت بری لگتی ہوں، وہ بتائیں گے آپ کو آپ کے بارے میں. سب کو معاف کریں اس امید پہ کہ اللہ ہمیں معاف کر. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے ہی نہ معاف کریں، پھر میرا کیا بنے گا. اور ہمیں کیا پتا کہ جس کے بارے میں میں سوچ رہی ہوں کہ وہ تو اتنی بری ہے، اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، اس نے فلاں کے ساتھ اتنا برا کیا، وہ کتنی اللہ سے گڑ گڑا کے آلریڈی دعائیں مانگتی اور معاف ہو بھی چکی ہو یا ہو چکا ہو. پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ بہترین انسان وہ ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد خدا کے خوف، یعنی ہر نیکی کی بنیاد کیا ہے؟ خدا کا خوف اور اس کی رضا. خدا کا خوف اور اس کی رضا، یہ دونوں چیزیں ہوں کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی نیکی کے اندر، تو وہ قبول ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی وادی کی کھوکھلی بے ثبات ککر پر اٹھائی ہو اور اس سے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گرے. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کے لیے اب کوئی صورت نہیں ہے بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس، سبحان اللہ، مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یہ ایک ٹرانزیکشن ہے، بزنس ٹرانزیکشن جو اللہ نے ہمارے ساتھ کی ہے. ہر بزنس ٹرانزیکشن کے اندر نا 3 چیزیں لازمی ہیں. ایک تو 2 پارٹیز ہوتی ہیں
اور ایک ہوتی ہے یعنی گیو اینڈ ٹیک، یعنی کہ سمجھ لیں کہ اس ایک چیز کی بھی ایکسٹرا دو چیزیں ہوتی ہیں. مثلا ایک پارٹی ہوتی ہے ہو از سیلنگ سم تھنگ، ایک پارٹی ہوتی ہے ہو از بائنگ سم تھنگ. تو ایک ہے سیلر، ایک ہے بائر، یہ ہو گئے دو پارٹیز. اس کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے جو پراپرٹی ہے، یعنی کہ چاہے وہ اموویبل ہو یا موویبل پراپرٹی ہو، جس کا بزنس کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بزنس کیا جا رہا ہے. اور ایک ہوتی ہے اس کی پرائس. اب وہ پرائس جو ہے وہ آپ کی کائنڈ میں بھی ہو سکتی ہے اور منی میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے تو آپ پیسوں میں دیں یا آپ کسی کائنڈ میں دیں. یہ چار چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی بزنس ٹرانزیکشن میں. ایک اس میں ایکسٹرا چیز ہو سکتی ہے، وہ کیا؟ اس کا گواہ لکھنے والا. ٹھیک ہے، جو اس کو لکھ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ بزنس ٹرانزیکشن ہوئی تھی اور ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم آپ کو اتنی پرائس پر یا اس کائنڈ میں ہم آپ کو یہ چیز بیچ رہے ہیں. اب یہ چیز بک چکی ہے، یہ آپ کی چیز ہے، بٹ ان ریٹرن یو ول ہیو ٹو پے اس دس مچ منی اور دس مچ اماؤنٹ اور دس مچ کائنڈ. آپ ہمیں دیں گے اتنے عرصے میں، اور اس کو لکھ لیا جاتا ہے. یہ بزنس ٹرانزیکشن ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر مومن نے کر لی ہوئی، ہر مومن نے کر لی ہوئی. سیلر کون ہے اس میں؟ اللہ کی جنت. اللہ تعالیٰ نے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جنت جو ہے اس کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، جنت کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. کیا خرید لیا؟ لوگوں کے مالوں کو خرید لیا، لوگوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. کس کے بدلے میں؟ کہ وہ انہیں کیا دے گا؟ جنت. یعنی ہم نے یہ بزنس ٹرانزیکشن اللہ سے کی ہے کہ اللہ ہمارے لیے جنت لکھ دیں. اب وہ بزنس ٹرانزیکشن، اور سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر گواہ ہیں، اور یہ قرآن جو ہے وہ ڈاکیومنٹیشن ہے. اٹ ہیز بین ریٹن. یہ وہ بزنس ٹرانزیکشن ہے جو ہم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دے دی ہوئی ہے. جنت ہمارے نام پہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک انسان کے نام کا محل، پیلس آپ کا جنت میں بنا ہوا ہے، بٹ ان ریٹرن یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. وہ آپ کو پیمنٹ ان کائنڈ کرنی پڑے گی. کیا ہے؟ مال اور جان. ان کی جان اور مال کے بدلے میں. اب یہ جان اور مال آپ اللہ کو دے دیں تو آپ کو وہ جنت مل جائے گی. لیکن اس کے اندر ایک بڑی مزے کی بات ہے، یعنی سیلر تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے، بائر ہم ہیں، ہم جنت خرید رہے ہیں الحمدللہ، اور ریٹن ڈاکیومنٹیشن ہے، قرآن ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ ہیں. لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جان اور مال بھی ہماری نہیں ہے. جو چیز اللہ نے جنت کے بدلے میں مانگی ہے نا، وہ بھی اللہ ہی کی ہے. Isn't it amazing؟ یعنی ہمیں کچھ دیا اور پھر کہا کہ اچھا یہ مجھے دے دو تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز لے لو. اور کیسے ہی ہم بے وقوف اور جاہل ہیں کہ اسی جان اور مال کو بچا بچا کے رکھتے ہیں جو کہ آلریڈی اللہ نے ہمیں دی تھی اور جس کا آلریڈی ہم سودا کر چکے ہیں، سودا ہو چکا ہے. اگر ہم اب یہ بچا کے رکھیں گے اور نہیں اللہ کو دیں گے تو اس کے بدلے میں اگر آپ اس بزنس ٹرانزیکشن کو فلفل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ کو جنت نہیں ملے گی، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوگا. پینلٹی ہوگی، آپ پہ کیس ہو جائے گا، آپ کو کورٹ میں جانا پڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا کہ یہ تو تم نے میرے ساتھ ٹرانزیکشن کی تھی، یہ لکھا ہوا ہے، اٹ ہیز بین ڈاکیومنٹڈ، تم اس کے خلاف کیسے گئے؟ اب اس کی تمہیں سزا ملے گی. کتنی پرفیکٹ ٹرانزیکشن ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لائے کیا تھے دنیا میں جسے سنبھال سنبھال کے رکھتے ہو؟ تمہارا ہے کیا جسے دینے سے ڈرتے ہو؟ سب اللہ کا، سب اللہ کا. ایک ایک چیز اس سر سے لے کر پاؤں تک آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی چیز ہے جو میری ہے، جو میں نے بنائی ہے، جس پہ میرا اختیار بھی ہے؟ فخر کہ جیسے یہ میری ہے، فخر اس کا. حضرت علی سے کسی نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا اپنے ذات پر کتنا اختیار ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اٹھا لی. اس نے کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، دوسری بھی اٹھاؤ. اس نے کہا دوسری تو نہیں اٹھتی، بس اتنا ہی اختیار ہے. اس کا اختیار بھی نہیں ہے. اور آپ سوچیں کہ یہ کتنی کو لمیٹڈ اختیار ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور اسی کو ہم نے سنبھال سنبھال کے اور بچا بچا کے اپنے لیے رکھ رکھ کے اس دنیا کو خرید رہے ہیں. دوبارہ جو دنیا بیچ دی تھی اسی کو بار بار خرید رہے ہیں. Isn't that amazing? How foolish are we? How stupid is that? حالانکہ یہ بزنس ٹرانزیکشن ہو چکی ہے. It has been finalized. ہماری جان اور ہمارا مال تو ہمارا ہے ہی نہیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. ایک ہمارے جسم کا رواں ہمارے جسم کے بلڈ کا ایک ایک ڈراپ بھی یقین کریں اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے نا تو وہ بھی کم ہے، تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. بجائے یہ کہ ہم صرف کیا چاہتے ہیں؟ بس کہہ دیں لا الہ الا اللہ. مشکل سے مر کے 4 سجدے دن کے کریں، 15 منٹ ہیں ٹوٹل نماز کی جیسی ہم ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھیں، زندگی میں ایک بار حج کریں، سال کے ایک بار زکوٰۃ نکالیں، اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں. آپ یہ سوچیں یہ جان اور مال یہ اس بدلے دی جائے گی؟ یہ تو منیمم ہے، منیمم. یہ تو سمجھ لیں ڈاؤن پیمنٹ ہے صرف.
اور کتنا ہی خوبصورت وہ سیلر ہے کہ جو پھر آپ کو یعنی جو چیز اس نے دی ہے آپ کو اسی یعنی جو پیمنٹ تھی آپ کی وہ بھی اس نے آپ کو دی ہے اور وہ اتنی خوبصورتی سے لے رہا ہے. اور پھر آگے سنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے رہے ہیں ایکچولی by even writing this. سبحان اللہ. by writing this in Quran. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ آپ کی بزنس ٹرانزیکشن کی ڈاکیومنٹیشن ہے قرآن کے اندر آیت نمبر 9:11 یاد رکھیے. اس کی آپ سے پوچھ ہو جائے گی if you claim to be a مومن. ہاں جی. میں سوچ رہا ہوں کیونکہ it's not really a business transaction because we really don't own anything. It's more of we have to submit or otherwise. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں عزت دے کے کہتے ہیں عزت دے کے کہتے ہیں مطلب ٹرانزیکشن میں ایگزیکٹلی جیسے ہم بچوں کے ساتھ نہیں کرتے کہ انہیں کوئی چیز دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلو آپ سے ہم ٹریڈنگ کر لیتے ہیں یا آپ مجھے تو. اب وہ بچے کے پاس جو چیز ہے وہ بھی تو ماں باپ نے ہی دی ہوئی ہے حالانکہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہے آئی اون اٹ اور ماں باپ بھی پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہاں یہ تمہاری ہی ہے لیکن اصل میں اس کی نہیں ہوتی ہے وہ بھی ماں باپ نے ہی دی ہوتی ہے اور پھر وہ انہیں سے لے کر ان کو اس سے ماں باپ جب کہتے ہیں اچھا چلو تم مجھے اب اتنے پیسے دو تو میں تمہیں یہ چیز دے دوں گا اور بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نے واقعی بڑی زبردست بزنس ڈیل کی ہے. Either we give or not, it will eventually go to him. Exactly. My jaan or maal will go Exactly. انیلا 100 باتوں کی ایک بات کہ چاہے خوشی خوشی دیں یا چاہے کراہت سے دیں جانی اللہ کے پاس ہی. تو آج موقع ہے آج دے دیں اللہ کو خوشی خوشی. یا اللہ سب کچھ دے رہا ہے لے لیں. سبحان اللہ. It's just amazing. وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے. پس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا. وذالک هو الفوز العظیم. ہے کس قدر خوبصورت آیت ہے. ریلی یقین کریں اٹس جسٹ امیزنگ. فاستبشروا خوشیاں مناؤ. لیٹس سیلیبریٹ لیٹس انجوائے بی ہیپی ان یور ہارٹ. جو آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے دنیا میں نا لوگوں کو کبھی کبھی او جی میں نے اوکویل میں گھر لے لیا بڑا سستا مل رہا تھا الحمدللہ بڑی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. اور جی فلانی میں نے گاڑی خرید لی ہے وہ سستی کہیں سے مل رہی تھی تو میں نے بڑی خوشیاں منا. یہ ہے سودا جس پہ خوشیاں منائیں. یہ دنیا کی کوئی چیز کیا ہے کتنی لمیٹڈ ہے کتنی تھوڑی دیر کے لیے کتنی پیٹی ہے. کتنی ہی بڑی آپ کو کوئی چیز مل جائے کتنی بڑی آپ کو کوئی یہاں کی بادشاہت اور آپ کو کوئی ڈگریاں مل جائیں اور کوئی آپ کو سرداری کہیں کی مل جائے. یہ ہے خوشیاں منانے کی چیز کہ آپ نے یہ سودا چکا دیا یعنی کہ اب یو آر ایکچولی آن دس راؤٹ ٹو فلفل دس ٹرانزیکشن. ذالک هو الفوز العظیم. اچھا یہ کون لوگ ہیں. اچھا یہ کون ہوتے ہیں. اب ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ وہ 8 کام کرنے والے ہیں. فوراً ہم نے فوراً کہا اللہ تعالیٰ وی آر دیٹ وی جسٹ رائٹ آور نیمز ان دیٹ ٹرانزیکشن ہم ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا یہ 8 کام کر لو تو پھر یہ ٹرانزیکشن تمہارے لیے. وہ کون سے ہیں. التائبون. تائبون اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو ایک بار توبہ کر لیتے ہیں. وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں بلکہ ہر وقت غلطی پہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی اور استغفار کرتے ہیں اللہ سے. اللہ کو وہ بے حد پسند ہیں لوگ جو ہر وقت یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کر لیا اور پھر بار بار پلٹ کر اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو توبہ بے انتہا پسند ہے. توبہ بھی پسند ہے توبہ کرنے والے اور العابدون اور عبادت کرنے والے. صرف نمازیں 5 وقت پہ گزارا کرنے والے نہیں بلکہ ایکسٹرا نوافل ادا کرنے والے تہجدوں میں اٹھ کے رونے والے. وہ جو ہیں نماز اوابین پڑھنے والے وہ جو ہیں صلاۃ الضحیٰ اشراق پڑھنے والے صرف فرض پڑھنے والے نہیں سنتیں پڑھنے والے. وہ لوگ جنہوں نے کبھی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ کی ہوں. اور کون. الحامدون ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والے اور نہ صرف اللہ کا بندوں کا بھی شکر ادا کرنے والے. تھینک یو ان کا تقیہ کلام ہو. الحمدللہ علی کل حال ہر وقت ان کی زبان پہ رہتا ہو. السائحون اور وہ چلنے پھرنے والے دنیا میں اللہ کی راہ میں باغ دوڑ کرنے والے دوڑنے والے ڈھونڈنے والے کہ کوئی کام ہے کسی کو مصیبت ہے کسی کو پرابلم ہے کسی کی عادت کے لیے جانا ہے کسی کو کوئی چیز چاہیے ہو ہر وقت دیکھنے والے کہ ہماری کہاں ضرورت ہے اللہ کے راستے میں. اور راقعون الساجدون اور رکوع کرنے والے. اپنے رکوع کو نا خاص توجہ دیں. قرآن میں آپ دیکھیں دیر از اے ریزن کہ نماز کو رکوع سے اللہ تعالیٰ بار بار تشبیہ دیتے ہیں. یعنی نماز کے لیے ورڈ ہی رکوع کا یوز ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ اور کیا الراقعون الراقعین. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. تو اپنے رکوع پہ خاص فوکس کریں
کہ رکوع ہمارا کیسا ہوتا ہے. یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ ہماری نماز میں سب سے زیادہ جسے ہم اگنور کرتے ہیں وہ رکوع ہوتا ہے. بس گوئے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمید. ایسا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی تو جب آپ جماعت میں نماز پڑھے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا امام بھی جو ہے وہ رکوع پہ توجہ نہیں دیتے. رکوع از ویری امپورٹنٹ تھنگ. آپ رکوع کا پوسچر دیکھیں کتنا امپورٹنٹ اور کتنا ایک ہمبل پوسچر ہے. الساجدون سجدہ کرنے والے، الساجدون الآمرون اور نیکی کا حکم دینے والے، بالمعروف معروف کے ساتھ، والناہون عن المنکر اور روکنے والے منکر کے، والحافظون لحدود اللہ ہر وقت ڈرنے والے کہ اللہ کی راہ میں کوئی زیادتی نہ ہو جائے. ہر وقت انہیں یہ فکر لگتی رہے کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو کیا کرو؟ وبشر المؤمنین بشارت دے دو ان مومنوں کو، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. زیبا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا ہی رقیق القلب و خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ مشرک تھے، ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے. آزر ان کا نام تھا اور بت بنانے والے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے، بلکہ ان کی قوم کے سرداروں میں سے تھے. اور آپ سوچیں ذرا کہ حضرت ابراہیم بینگ سچ سافٹ ہارٹیڈ، ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ ان کا باپ جو ہے وہ جہنم میں جائے. اور یقین کریں آپ یہ جو ریورٹس ہوتے ہیں نا ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل، اور بھی بڑی مشکل ہے ان کے لیے زندگی کی، لیکن ایک بہت بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان کے اپنے رشتہ دار، سگے بہن بھائی اور ماں باپ جو ہیں وہی دین پر نہیں آتے، اور اس کی وجہ سے وہ اتنی تکلیف میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے اس بات کے اوپر. تو لیکن کیا ہے تو وہ مسلسل اپنے باپ کی مغفرت کی دعا مانگتے رہتے تھے. اور جب تک وہ زندہ ہوں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن جب وہ فوت ہو جائیں اور آپ کو معلوم ہو اور یقین ہو کہ وہ کفر پہ مریں تو پھر آپ ان کی مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے. اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا. وہ وقت جو تبوک میں نکلنے کا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ کھجوریں پکی کھڑی تھیں، اور اگر اس وقت ان کو اتارا نہ جاتا تو خراب ہو جاتی ہیں، اور سخت گرمی تھی، اور بہت لمبا سفر تھا، اور سامان بہت ہی قلیل تھا، اور اس وقت حکم آیا کہ نکلو. تو وہ تنگی کے وقت جو نکلتے ہیں نا، دیکھیں ایک ہوتا ہے نیک بننا کہ جب سبھی نیک بنے ہوں اور آپ کے لیے بڑی آسانی ہو، آپ کے پاس وقت بھی ہے، مال بھی ہے، اور آپ کے پاس ماحول بھی ہے، تو آپ نیک بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اجر اس وقت بھی ہے الحمدللہ، ایسا نہیں کہ اجر اس وقت نہیں ملے گا. when everything is at its proper place، اجر اس وقت بھی ملے گا، لیکن زیادہ اجر اس وقت ہے جب مشکل ہو دین پہ چلنا، جب کوئی اور آپ کے ساتھ نہ چل رہا ہو. اگر آپ اکیلی اپنے خاندان میں دین کے اوپر ہیں پھر بھی آپ دین پہ چلیں، ہر ایک سے محبت کر کے چلیں، ہر ایک کے آگے جھک کے چلیں، تب زیادہ اجر ہے. اور کیا ہے، جب تنگی کا وقت ہو، جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو، اس وقت دین کے لیے کچھ نکالنا، جب آپ سے مانگا جائے اس وقت کچھ اللہ کے راستے میں دے دینا. اسی طرح جب کسی جماعت کو، جب کسی آرگنائزیشن کو، جب کسی انسٹیٹیوٹ کو، جب کسی مدرسے مسجد کو آپ کی ضرورت ہو، آپ کی والنٹیئرنگ کی ضرورت ہو، جب کسی جسے کہتے ہیں نا شیلٹر ہوم میں، کسی فوڈ بینک میں ضرورت ہو، جی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کی، وہاں والنٹیئر چاہیے، کوئی ہے نہیں، اس وقت جانا. کبھی کسی کانفرنس میں صرف بینگ اے ریپرزینٹیٹیو آف مسلمس، وہاں بن کے جانا جب آپ کے پاس وقت بھی نہ ہو. اپنے کاموں کو چھوڑ کر پیچھے رکھ کے اللہ کے کاموں میں ہاتھ بڑھانا اور آگے چلنا، یہ ہے وہ کہ جنہوں نے تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، یعنی دل میں بڑی تنگی ان کے آ گئی تھی، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا، یعنی دل میں تو آتا ہی ہے کہ بس ہم ہی رہ گئے تھے، ان کو ہم ہی ملتے ہیں، بار بار ہم ہی سے مانگتے ہیں، اور کوئی نہیں دنیا میں، یا میں کتنا کو دوں اللہ کے راستے میں، یا ٹھیک ہے صحیح ہے جب کوئی بھی نہیں چل رہا تو میں کیسے چلوں، جب کوئی بھی نہیں حجاب پہنتا میں کیوں پہنوں، جب کوئی بھی نہیں نمازیں پڑھ رہا تو میں کوئی بڑی مولوانی ہوں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا. یہ دل میں باتیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا اچھا طریقہ بتا رہے ہیں. لیکن انہوں نے اس جو رات دل میں تنگی آئی تھی نا، جو بیڈ تھاٹس آئی تھی، اس کو فالو نہیں کیا. اور کون انسان ہے کہ جو نیکی کے راستے میں اس کے دل میں کوئی بری تھاٹ نہیں آتی؟ کب شیطان ہے جو ہمیں یہ احساس نہیں دلاتا کہ ڈونٹ ڈو دیٹ، بس جسٹ ڈونٹ. اور پتہ ہے کہ جب وہ آپ کو آواز آئے نا، اس کو روکنے کا طریقہ یہ کہ جب آپ کو آواز آئے نا، ڈبل بڑھ چڑھ کر کریں، بڑھ چڑھ کر کریں، تو پھر خود ہی آہستہ آہستہ آواز جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی.
تو اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اللہ کا معاملہ ان لوگوں کے لیے شفقت و مہربانی کا ہے, اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو یہاں پر جو ہے یہ ان تینوں کا جو ذکر تھا جو ہم نے کل کیا تھا, انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ابھی بعد میں دیکھتے ہیں, جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی, اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے, تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا مہربان اور رحم کروانے معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ کا ساتھ دو. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے, اس لیے کہ اپنے اپنے نفس کی فکر یعنی اللہ اور اس کا نبی اور اس کا دین جو ہے وہ تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہو اور بدنام ہو رہا ہو اور اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے, اور آپ اپنے اپنے نفسوں کے میں تو الحمدللہ اپنے گھر میں سیٹ ہوں, مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے, میرے نئے صوفے اور میرا نیا بیڈ اور میرے نئے کپڑے. یہ ٹھیک نہیں ہے انسان کے لیے, ایک مومن کے لیے یہ زیبا ہی نہیں ہے. کوئی نہیں آپ کہہ رہا کہ آپ اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں لوٹا دیں, لیکن فکر ہی نہ کریں. آج کیا دین کا حال ہے. اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں. اگر ہمارے ماں باپ جو ہیں لیٹس سے پاکستان میں ان کے اوپر کوئی برا وقت آیا ہو, یہاں پہ ہمیں چین سے نیند بھی نہیں آتی. ہمارے بچے کسی اور ملک میں گئے ہوں اور وہاں پہ ان کے لیے کوئی مشکل وقت آیا ہو, ہمیں ہر وقت پریشانی لگ رہی تھی, اور کچھ نہیں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, انہیں کہتے ہیں بیٹا آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ مجھے بتاؤ, میں یہاں کس سے آپ کی بات کروں, میں سپورٹ کروں. اور اللہ کا دین آج اس قدر یعنی رسوا حالت میں ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہ ہو, ہم اپنی زندگی میں مگن ہو اور ہمیں کچھ یعنی اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم دل میں ایک دکھ کا احساس دو. اے خاصا اے خاصان اے رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آج عجب وقت پڑا ہے. یعنی ایسا مولانا علی کی پوری بڑی خوبصورت ان کی یہ نظم ہے کہ دین واقعی آج ہمارے دین پہ جو حشر ہوا ہے اٹس جسٹ امیزنگ. سبحان اللہ, کھڑے کھڑے لوگ اسلام کے بارے میں ایسی ایسی بری باتیں کہہ دیتے ہیں اور ہمیں فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. ایٹ دیٹ ٹائم یقین کریں ہم اپنے آپ کو اسلام سے افیلیٹ کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور اپنے اپنے نفس کی فکروں میں لگ جائیں, اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں. منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں, اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھ دیا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں, کوئی وادی وہ پار کریں, ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے, مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں, اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں, اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں سے اضافہ ہوا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت سے اضافہ ہی ہوتا ہے اور وہ اس سے دل شاد ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے ان کے سابق نجاست ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا, وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہیں گے. قرآن ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے, it is just amazing کہ ایمان والے اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, کفر والے اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے, اور منافقین اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے نفاق میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ انسان اپنے آپ کو خود جج کر کے دیکھ لے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی اسی سے ہدایت دے دیتے اور کافروں کو بھی اسی سے ہدایت دے دیتے؟ کیوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ وہ اپنے طریقے سے سوچتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی پرواہ نہیں ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کو احتیاج نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑ کر اور منت کر کے لوگوں کو ہدایت دیتے پھریں. ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے, جو لینا نہیں چاہتا, جو لینا ہی نہیں چاہتا. مثلا یہ کہ یہاں پر اگر فار ایگزامپل شگفتہ جو ہے وہ ہم اکنا سسٹر کی طرف سے دعوت کی انویٹیشن سب کو دیتی ہیں اور آپ کہیں نہیں ہم تو لینا ہی نہیں چاہتے, جی وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ایٹ آل, تو ہم کسی کو زبردستی پکڑ کے دعوت دیں گے؟ نہیں آپ بھی آئیں نہیں دیں گے. ہم جو آنا چاہتا ہے آئے, جو نہیں آنا چاہتا نہ آئے. یہ تو بالکل ایک عام دنیا کا رول ہے. حالانکہ ہمیں آپ لوگوں کی یعنی دنیاوی طور پہ کتنی ضرورت ہے ہر ایک کی, اللہ کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کیوں کسی کے پیچھے پھرے گا؟ ہاں لیکن یہ بھی سچ ہے
کہ کسی کے دل میں اتنی سی بھی خواہش پیدا ہو گئی ایک بار 0.0001% بھی پیدا ہو گئی تو اللہ اس کو پھر چھوڑتا نہیں, کہیں نہ کہیں سے اس کو ہدایت پہنچا ہی دیتا. نیت کا بھی خالص بنا دے. بالکل, جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب شکوہ میں, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی ڈھونڈنا ہی نہیں چاہے تو ہم کسی کو پکڑ پکڑ کے تھوڑی منزل پہ لے کے آؤ آؤ یہ جنت دیکھو بک رہی ہے یہاں پر آ کے خریدو خریدو, کوئی نہیں, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. تو ان کی نجاست میں ہر صورت سے اضافہ ہی ہوا, وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی توبہ نہیں کرتے, نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا, پھر چپکے سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے, بڑی ہی پیاری یہ 2 آیتیں ہیں, سبحان اللہ, and they are the miracle of this Quran. یہ آیتیں جو ہے نا دونوں, دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں میں سے تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے, جو خود تمہیں میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے, تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے, ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے, کوئی معبود نہیں مگر وہ, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک عرش عظیم کا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, اللہ is sufficient for me, لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. آگے ہم شروع کرنے لگے ہیں سورہ یونس. یہ بھی مکی صورت ہے اور مکے کے آخری دور میں ہی نازل ہوئی ہے, لیکن کچھ اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درمیان کے ٹائم میں بھی تھی, لیکن ہے مکی الحمدللہ. سورۃ یونس مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ کتاب الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں. کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے, اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے یہ کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے, لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا وعدہ پکا ہے, بے شک پیدائش کے ابتدا بھی وہی کرتا ہے, پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے, اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے ہیں. وہی تو ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں کیا بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہیں. جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا, ان برائیوں کے پاداش میں جن کا اکتساب وہ اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے ہیں. یعنی اللہ کا انکار کرنے کی وجہ, یہ دونوں آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشن ہے کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ بیسکلی, اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ دنیا میں بہت مگن ہے اور دنیا انہیں راس آ گئی ہے اور دنیا انہیں بہت پسند ہے. اور اسی طرح جو دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ دنیا میں ہی یعنی گم ہو جاتے ہیں وہ آٹومیٹکلی آخرت کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کہف میں جو ہم پڑھیں گے جو 2 باغبانوں کا قصہ ہے تو اس نے کیا کہا تھا, کیونکہ اللہ نے اس کو ایسی زبردست دنیا میں خوشحالی دے دی تھی اور بیٹے اور باغ جس کے اندر پانی ہر طرف سے آتا تھا اور یہ اور وہ, تو وہ کہتا تھا کہ آخرت میں بھی انشاءاللہ جو اللہ نے مجھے دنیا میں دیا وہ آخرت میں بھی دے دے گا. ایک قسم کا آخرت کا انکار ہوا نا, حساب کا انکار ہوا. بالکل اسی طرح آپ نوٹس کریں گے کہ جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں نا ان کے عقیدوں میں خود بخود کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, خود بخود آٹومیٹکلی, اینڈ اٹ از اے نیچرل پروسیس. اور اسی طرح جن کے عقیدے ہی کمزور ہیں وہ دنیا میں آٹومیٹکلی انوالو ہوتے جاتے ہیں. اگر انسان کو آخرت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہو نا ساتھ ساتھ چلتے, کون ہے انسان جس کو ملک الموت اپنے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے اور پھر بھی وہ دنیا میں جائے؟
کوئی ہو سکتا ہے ایسا؟ کوئی ہو سکتا ہے ایسا بیوقوف اور جاہل؟ موت اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑی اور آخرت نظر آ رہی ہے اور پتا ہو کہ میں نے کتنی جلدی مر جانا ہے، اور پھر بھی وہ یعنی دنیا میں گھسا اور میرے کپڑے اور میرے جوتے اور میری فیملی اور میرے بچے اور میری یہ سب کچھ نہیں کرے گا، وہ اسے اپنی آخرت کی فکر زیادہ لگ جائے گی. تو بالکل یہ ریزن ہے. اور اس کی میں مثال ایک بہت زیادہ دیا کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کے بچے جو ہے نا، مطلب ایسا ہوتا ہے اٹ ہیز بین سبحان اللہ، یعنی بینگ ان دا کمیونٹی، لوگ آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو ظاہر ہے کہ ایک اپنی کمیونٹی کا ایک جو چل رہا ہے ٹرینڈ، اس سے آپ کی پتہ چلتا ہے. میں بہت دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ کبھی کبھی بچے جب غلط سوسائٹی میں پڑھنے لگتے ہیں نا، ہمارے بچے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، غلط سوسائٹی میں پڑھنے لگتے ہیں نا، تو کیا ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ، یعنی وہ ان کو مزہ آنے لگتا ہے، اگر وہ یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سب کو سیو رہے، ڈرگز میں نکل گئے ہیں یا کوئی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں یا کوئی یعنی غلط کام میں لگ گئے ہیں، ایونچولی وہ گھر میں آ کے نا آپ سے اس بات پہ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے، قرآن سچ ہے کہ نہیں ہے. مثلا کبھی بھی کوئی بندی آ کے مجھ سے جب یہ کہتی ہے نا کہ میرے بیٹے کو یعنی آج کل بڑا وہ ایسی باتیں سوچ رہا ہے کہ اسلام میں ایسا کیوں ہے تو ویسا کیوں ہے، اور اسلام میں یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ تو ہمیشہ میں اسے کہتی ہوں کہ آپ پتہ کریں کہ وہ کیا مطلب اس کی بیسکلی آج کل کمپنی کون سی ہے اور وہ کن حرکتوں میں لگا ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ کیونکہ بڑا ہی آسان ہے نا ہر بات کو جسٹیفائی کر لینا، میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں، اگر آخرت ہی نہیں ہے. اللہ کا انکار کرو اور جو مرضی کرتے رہو. یہ شیطان آپ کو سجاتا ہے نا کہ ایسا کرو. جس کو اللہ کا ڈر اور آخرت کے جواب کا ایک مسلسل ایک اس کو فکر لگی رہے گی، وہ کبھی بھی غلط کاموں میں نہیں پڑے گا، اور کب پڑے گا بھی تو اس میں کم از کم انڈلج نہیں ہوگا اور واپس پلٹے گا اور توبہ کرے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ ریزن ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا حقیقت میں ان لوگوں کو ہمارے سے ملنے کی توقع ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی چیزوں میں اتنے پڑ گئے ہیں. اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر. اور جتنا آپ دنیا میں گھستے جائیں گے گناہوں میں ہر چیز میں، اللہ سے اتنے ہی منکر ہوتے تھے. تو ہمیشہ یہ بچے جب آپ سے آگے ڈسکشن کرتے ہیں نا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے اور پتہ نہیں قرآن ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اسلام اچھا، تو یقین کریں کہ ضرور چیک کریں کہ کمپنی کیا ہے اور آج کل وہ کن کاموں میں لگے ہیں. اور ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور طرز عمل کی وجہ سے کرتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے ان صدقاتوں کو قبول کر لیا ہے جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، یعنی صداقتوں کو، یعنی ان سچائیوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، اور نیک عمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں ان کی صدا یہ ہوگی، پاک ہے تو اے خدا. ان کی یہ دعا ہوگی، سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں. لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے زمانوں میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. جب انہیں ہماری صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع رکھتے ہیں کہتے ہیں اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل، کوئی اس میں چینجز کر دوں. میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں، میں تو اس وحی کا فالوور ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور کہو اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسالکیں بنا لیے
اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز تر ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فراں اور شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں. اس میں وہی اکرمہ بن ابی جہل کی جو ہے سٹوری کہ اس نے کہا کہ یہی تو وہ بندہ بیچارہ 23 سال سے کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو پکارو، اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ ہیں جو حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روز کے مزے لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں، ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسے غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے. ہدایت اسی کے اختیار میں ہے جس کو وہ چاہتا ہے. دارالسلام واللہ یدعو الی دار السلام. دار السلام یہاں پر جنت کو کہا جا رہا ہے اور اس کا راستہ جو ہے وہ بھی سلامتی، یعنی جنت سراسر سلامتی خود ہے اور اس کی طرف جانے والا راستہ بھی سلامتی کا راستہ ہے. اور نہ صرف یہ آخرت کی سلامتی ہے، یہ دنیا کی بھی سلامتی ہے. یہ دنیا کی بھی سلامتی ہے. اور سبحان اللہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں یا بالکل ہی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور یعنی ہر طرح کے وہ نافرمان اور دنیا میں بڑے آکڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ بنتی ہے نہ اللہ کے ساتھ بنتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی میں بڑے خوش ہوتے ہیں. اور یہ باتیں ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ ہمارے سامنے قرآن پڑھا ہے and we have to say that we know those people کہ لوگ کوئی بہت یعنی اب ایک کافر معاشرہ ہی دیکھ لیں جو اللہ کو نہیں مانتا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑے خوشحال ہیں. Every man is happy and content and every woman is very happy and content. اللہ کے بہت ہی بڑے باغیوں میں سے آپ یعنی we are no one to judge کہ ہم کہیں کہ کوئی یعنی کوئی ایکٹر برے ہوتے ہیں یا کوئی سنگر بہت برے ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شاید ہی اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہوں، جن کو ہم اپنے رول ماڈل اور اپنے ہم آئیڈلز بناتے ہیں اور جن ایکٹرز اور سنگرز کو فالو کرتے ہیں ہمارے بچے. سبحان اللہ ان کی زندگیاں کتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں. یہ کوئی am I making it up؟ ابھی پچھلے ہی دنوں یقین کریں پچھلے 1-2 سالوں کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ کتنے ایکٹرز اور کتنی ایکٹریس ہیں ڈرگ اوور ڈوز سے مرے. کیوں ڈرگز لے کے ان کا اتنا برا حال ہوتا. گزر چکی ہیں ایک سنگر ہیں اور ان کی اسی طرح ڈرگ اوور ڈوز سے وہ مری تھی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک ہر نیم. ان کی لائف ہسٹری میں دیکھ رہی تھی، اس پہ ڈاکیومنٹری تھی پوری کی پوری، ویری انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹری. اتنی وہ بندی زندگی میں تکلیفوں سے گزری تھی اور کتنی کو وہ اتنی مشہور، شی واز ون آف دا موسٹ پاپولر سنگرز. اور اس نے لیکن اس کی زندگی اور وہ کتنی تکلیف میں تھی کہ ہر کوئی ایون اس کا باپ، اس کا بھائی، ایون اس کی شادی ہوئی اس کا شوہر، ایوری ون واز آفٹر ہر منی. اور کتنا اسے ابیوز کرتے تھے، اسے کتنا ٹارچر کرتے تھے اور وہ بیچاری کتنی تکلیفوں میں زندگی گزارتی تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یعنی اس کا سیکنڈ پہلو یہ تھا کہ وہ ورلڈ ٹور پہ نکلتی تھی اور لوگ خودکشیاں اس کو دیکھنے کے لیے کر رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے راستوں میں اور زمینوں پہ لیٹے ہوئے تھے اور سڑکوں پہ لیٹے ہوئے تھے. کیسی یہ جہالت کی بات ہے ریلی. اور اللہ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ واللہ یدعو الی دار السلام. یقین کریں اللہ کا راستہ جو ہمیں اپیرنٹلی مشکل رکھتا ہے نا، یہی سب سے آسان راستہ ہے. اور کیا مانگتے ہیں اللہ ہم سے، آپ مجھے بتائیں. کتنا کو اللہ نے کہا ہے کہ دنیا چھوڑ کے تو چلے جاؤ جنگلوں میں اور میری عبادت کرو اور ایک ٹانگ پہ ساری رات کھڑے رہو. کیا مانگا ہے اللہ نے آپ سے؟ کتنے کو احکامات ہیں، بس اچھے نیک بن کے رہو. اس کا دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ.
اور ہم میں سے جو لوگ پلٹ کر اللہ کی طرف آئے ہیں نا، وہ گواہی دیتے ہیں کہ واقعی اسی راستے میں امان ہے، اسی راستے میں جو بے قراری ہے اسی میں قرار ہے. جو ایک اللہ کے پانے کی لگن انسان کو لگ جاتی ہے نا، جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، یہی زندگی کی حاصل اور متاع ہے. جو علامہ اقبال کا شعر ہے، یقین کریں it is 100% truth. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. جب سارے سہارے دنیا کے ٹوٹ جاتے ہیں نا، انسان اللہ کے پاس آتا ہے، اور واقعی انسان سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے نا، وہی سے دارالسلام کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بار بار پلٹتے ہیں، اور پھر بار بار جو ہے نا، پھر دراصل اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے یعنی آپ کو خوشیاں دینے لگتا ہے تو انسان پھر باغی ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک انسان کو نا ایسی کمپنی جوائن کر کے رکھنی چاہیے، مسلسل ایسے لوگوں کے پاس رہنا چاہیے، مسلسل قرآن سے جڑے رہنا چاہیے، اور اس میں آگے بڑھنے کی لگن اور کوششیں کرتے رہنا چاہیے. کیا ہے ہماری زندگی؟ یعنی آپ میں سے کون ہیں لوگ انشاءاللہ تعالیٰ العظیم جو انسٹیٹیوٹ جو چل رہا ہے جہاں قرآن پڑھائے جا رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم میں سے ہر کوئی عالم اور فقیہ بن جائے، اور نہ ہم بن سکتے ہیں، لیکن یہ راستے جو ہے نا دین پہ چلنے، سکھانے والے، سیکھنے والے کتنے ہی لوگ ہیں الحمدللہ جو اس انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں صرف اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اور پھر انہی انسٹیٹیوٹس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. کوئی وہاں پہ ایڈمن میں ہے، کوئی وہاں فیس میں ہے، کوئی بیت المال میں ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی اللہ کے ساتھ ہی جڑی رہے، ہم اس سے الگ کبھی نہ ہوں. ورنہ تو انسان آتا ہے ٹھیک ہے، ایک وقت میں آتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ اسے امان دیتے ہیں، پناہ دیتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے راستے سے ہٹ کے وہی دنیا دار ہو جاتا ہے، اور دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے. اور اس من کے جو ہے نا وہ 2 ترجمے کیے گئے ہیں، یہ راز بھی آپ پر کھول دیتے ہیں انشاءاللہ، ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ ہدایت دیتا ہے من جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ جو چاہتا ہے. اور ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے. اور اس کے دونوں ہی مطلب، جو چاہتا ہے اس کو لازماً ملتی. ہدایت اس کے اختیار میں ہے جس کو وہ چاہتا ہے، سیدھا سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی اور مزید فضل بھی، ان کے چہروں پر روسیائی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس روز ہم ان کے ساتھ سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے. پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ، اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان اس اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے. تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو تمہاری اس عبادت سے ہم بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. مثلا جو بتوں کی عبادت کرتا ہے، بتوں بیچاروں کو کیا پتا، یا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے ان کو کیا پتا، جو کسی پیر فقیر یا کسی ولی اللہ اولیاء اللہ کو پکارتا پھرتا ہے، کسی کو غوث اعظم کسی کو کچھ کہتا ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا. وہ تو جب تک دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کا دنیا سے رابطہ کاٹ دیا، تو کہیں گے ہمیں تمہاری اس عبادت کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ تم ہمیں پکارتے تھے. ان سے کہو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. تو وہ ضرور کہیں گے ہاں اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہیں دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے؟ تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون. پھر کیا؟ اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے، یعنی تخلیق بھی کرے اور اس کا اعادہ بھی کرے. کوئی ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہم بڑی چیزیں تخلیق کرتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مثلا کسی نے پینٹنگ بنایا تو کہتا ہے میں اس کا خالق ہوں، میں نے یہ پینٹنگ بنائی ہے، رائٹ؟ ہم نے کوئی ڈش بنائی ہو، ہم نے اس کو
بالکل یعنی اسکریچ سے کہتے ہیں نا، میں تو اسکریچ سے بنائی ہے، اس میں سے میں نے کچھ بھی بازار سے اس کے انگریڈینٹ نہیں لیے، میں نے اسکریچ سے بنائی ہے سب کچھ، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم اس کے خالق ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قُلِ اللَّهُ يَبْدَعُ، بدی اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی چیز کے چیزیں تخلیق کرتے. ہم میں سے کوئی ہے اس دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اور بڑے سے بڑا سائنسدان اور کوئی بھی تخلیق کار جو کسی بھی چیز کے بغیر کچھ تخلیق کر کے دکھا دے. وہ جو ہوتا ہے ڈی آئی وائی کی بڑی زبردست ویڈیوز ہوتی ہیں، بچے ہر وقت ان کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، ان میں بھی آپ کو ڈی آئی وائی کے لیے بھی کتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. دین یو ڈو اٹ یور سیلف، رائٹ. کوئی ایسا پینٹر لے کر آئیں جو بغیر کینوس کے، بغیر پینٹ کے، بغیر کسی بھی چیز کے، برش کے پینٹنگ بنا کے دکھا دے. تب بھی اس کی تخلیق نہیں، ہم بنائے گا تو ہاتھ سے بنائے. دوسری بات یہ کہ امیجنیشن جو دیکھ رہا ہے وہی کنسیو کر کے بنا سکتا ہے نا، مطلب if you سب چیز ہو بھی لیکن دماغ ایگزیکٹلی. ہاں اگر وہ بنا بھی لے، یعنی کوئی جادوگر آ کے جادو سے بنا بھی دے، تب بھی اس نے کسی چیز کو دیکھ کر بنائی نا، آن پیٹرن، آن سیمپل آف سم تھنگ. اللہ وہ ذات ہیں کہ جس نے He made everything out of nothing, on the pattern of nothing, without any example. اسے کہتے ہیں بدی. It's amazing. اور اسے کہتے ہیں creation ex nihilo. When there was nothing at all, Allah subhanahu wa ta'ala created everything. ابھی ہمیں کوئی چائے بنانے کو کہے تو ہم کہیں گے ہاں جی چائے کے لیے تو پہلے ہمیں پتی چاہیے، دودھ چاہیے، ہیٹ چاہیے، ہمیں کیٹل چاہیے، ہمیں پانی سب سے بڑھ کر چاہیے الحمدللہ. پھر ہی اس کے بعد ہمیں ہمت چاہیے. میرے میں تو ہمت ہی نہیں ہے، کون بنائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کے. تو کون؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے تخلیقار جو ہیں وہ کوئی ہیں جو ان میں سے یعنی تخلیق کی ابتدا کر کے دکھائے اور پھر ابتدا بھی کر دے اور اس کو بار بار کرتا رہے اور بار بار بھی ایسا کرے. اٹس امیزنگ کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کی شکلوں میں تغیر دیکھیں کتنے ہیں، کتنی شکلیں. ابھی آپ جو میرے سامنے بیٹھی ہیں ماشاءاللہ سب ایک سے ایک حسین اور ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، لیکن سب کی شکلیں فرق. پلاسٹک سرجری میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ پلاسٹک سرجری کراتے ہیں وہ شکل کا جو ایک وہ ہے وہ وہی رہتا ہے. جی نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں کی تخلیق میں بھی کتنی ویریشن ہے. شکلیں تو آپ چھوڑیں، آپ کے دو ہاتھوں کے انگوٹھے نہیں ملتے ایک دوسرے سے، انسانوں کے آپس میں نہیں ملتے. اور جب وہ ملانا چاہے تو آئیڈینٹیکل ٹوئنز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ 3 آئیڈینٹیکل اسٹرینجرز، یقین کرے اٹس این امیزنگ اینڈ مائنڈ بلوئنگ ڈاکیومنٹری کہ 3 بچے ایک پیدا ہوئے تھے اور وہ تینوں یعنی آئیڈینٹیکل تھے اور ان کو جان بوجھ کر 3 مختلف گھروں میں 3 بالکل فرق طریقے کے گھراروں میں بھیجا گیا پرورش کے لیے، اور پھر تینوں کی ڈاکیومنٹیشن یعنی انہوں نے ان کی خبر رکھی، اس کو فالو اپ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں کو ایک جیسا ہی بنایا، ان کی عادتیں، ان کی پسند، ان کی ہر چیز ایک جیسی تھی. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی یہ کہتا ہے خود بخود بن رہا ہے اسی لیے سب فرق ہیں، تو اچانک آئیڈینٹیکل ٹوئنز کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اور اگر خود بخود بنے اس لیے آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہیں تو پھر اتنی ویریشن کہاں سے آ گئی ہے؟ یعنی کسی بات کا تو جواب دو بھائی. انٹل انلیس کہ کوئی ڈیزائنر ہے جو یہ سب کچھ ڈیزائن کر رہا ہے، کبھی ایک جیسا ونس ان ا وائل بھیج دیتا ہے، کبھی 2 ایک جیسے، کبھی 3 ایک جیسے بھیج دیتا ہے، ورنہ وہ ہر ایک کو الگ الگ ڈیزائن کر رہا ہے بیٹھا ہوا. اٹس امپاسبل. خود بخود کی چیزوں میں کوئی اتنی ویریشن کوئی دے سکتا؟ سبحان اللہ، وہی سب کی 2 آنکھیں ہیں، وہی ناک ہے. امیجن دیٹ، یعنی سیریس مائنڈ بلوئنگ. مائنڈ بلوئنگ. وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی منہ، وہی ہونٹ، اور پھر اتنی ویریشن. اٹس امیزنگ، اٹس امیزنگ. سبحان اللہ. یا اللہ تو واقعی کمال، تو واقعی کمال ہے بھائی. سبحان اللہ.